امی کے گھر میں قدم دھرتے ہی رانی تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ امی لان کے کپڑے اور ایمان کی ضرورت کی چیزیں خریدنے مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ ارے لڑکی، یہ کیا بے صبرا پن ہے، دم تو لینے دو۔ گھر میں داخل ہوئی نہیں اور محترمہ ہے آ پہنچی، چیل کی طرح جپٹا مارنے کو۔ یہ بھی خیال نہیں ماں گرمی میں تھکی ہاری آئی ہے، پہلے 2 گلاس پانی ٹھنڈا پلا دو۔ موسم کی تپش نے امی کا مزاج پہلے ہی گرم کر رکھا تھا، ایسے میں رانی کا ندیدہ پن انہیں مزید سلگا گیا۔ رانی کو یکایک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے شرمندگی سے امی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ معاف کر دیں امی، میں ابھی پانی بلکہ شربت لے کر آتی ہوں۔ شربت پی کے امی کے رگے جاں میں سکون اترا تو ان کے مزاج کی برہمی میں خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی، اس لیے انہوں نے قدرے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا، ایمان کہاں ہے؟ اسے بھی بلا لو۔ پھر تم دونوں اپنی اپنی پسند کے کپڑے منتخب کر لیں اور ایمان بھی دیکھ لیں کہ ساری چیزیں تکمیل ہو گئی۔ ایمان تو سو رہی ہے امی۔ اچھا اسے اٹھنے دو، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ امی نے ہاتھ سے اپنے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل دیتے ہوئے کہا تو وہ تخت پر ان کے مقابل آ کر بیٹھی۔ اسی اثنا میں ایمان بھی آنکھیں مسلتے ہوئے آ گئی۔ امی کب آئیں؟ کتنا حبس اور گرمی ہے، تھک گئی ہوں گی۔ شربت لاؤں آپ کے لیے؟ اس کے لہجے میں امی کے لیے فکر ہی فکر۔ اس نے جتاتی ہوئی نظروں سے رانی کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں بیٹا، شربت پی لیا میں نے، خوش رہو۔ آؤ بیٹھو، ذرا یہ کپڑے دیکھ لو اور اپنی ساری چیزیں بھی، پھر عصر ہو جائے گی، طیبہ اور ان کے ابو بھی آ جائیں گے۔ رانی، آپ آٹا گوندھ کر سالن کی تیاری شروع کر دینا، اور ایمان اپنی ساری پیکنگ کر، اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا، اور ہاسٹل میں دل لگا کر پڑھنا اور اپنے کام سے کام رکھنا۔ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کر، ہمیں تم سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ امی نے ہدایت دیتے ہوئے سائڈ پر پڑے شاپر اٹھا کر مختلف پرنٹ اور رنگوں کے سوٹ اور ایمان کا سامان تخت پر رکھے، کہا امی یہ کیا لے آئیں؟ سارے ہی پرنٹ آؤٹ آف فیشن، آج کل تو گل احمد جے ڈاٹ والے لان سوٹ چل رہے ہیں، جتنی ایگزیبیشن کی کوریج ٹی وی پر دکھا رہے ہیں، اور مارننگ شوز میں بھی ساری ہوسٹ وہی پہن کر آ رہی۔ توبہ ہے رانی آپی، ہم کوئی ٹی وی پر تھوڑی کام کرتے ہیں، اپنی اوقات سے زیادہ باتیں کر رہی، اور نہ ہی کسی پوش ایریا میں رہتے ہیں۔ برانڈڈ چیزیں اندیم طبقوں اور مالدار پارٹیوں کے لیے ہیں۔ امی اتنے شوق سے گھوم پھر کر ہمارے لیے کپڑے لائیں، آپ یوں ان کا دل نہ توڑیں۔ تم چپ کرو، تمہیں کچھ پتا ہوتا نہیں ہے۔ ایسے عام پرنٹڈ کپڑے پہنے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں۔ امی کو بھی فیشن کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ یا تو ہمیں پیسے دیں یا ساتھ لے جائیں۔ ہاں تمہیں دے دوں پیسے اڑانے کے لیے، تم کماؤ تو درد ہونا، پیسے اڑانے کا سوچو، جمع کرنے کا تو خیال نہیں ہے۔ ہمیشہ سکھایا کہ اپنے سے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو۔ ارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تن ڈھانپنے تک کپڑا میسر نہیں، مگر مہارانی صاحبہ کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی۔ اپنی چھوٹی بہن سے کچھ عقل ادھار لے لو، وہی کھاتی ہے جو تم کھاتی ہو، اور اسی گھر میں پلی بڑی ہے۔ کس قدر صالح، شکر گزار اور قناعت پسند بچی ہے میری۔ ایسی اولادیں دعا لیتی ہیں ماں باپ کی، والدین کی تابع فرمان۔ سیکھو بیٹا اور اپنے حال میں خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ دولت نہیں، سکون اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رانی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ایمان سب سے چھوٹی۔ آخر میں 2 جڑواں بھائی بھی تھے۔ رانی کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ محنتی، ذہین، سمجھدار اور ایماندار آدمی تھے، لہٰذا پوری ایمانداری سے محنت کر کے انہوں نے اپنا چھوٹا سا ذاتی مکان لیا۔ رانی کی امی گھر میں سلائی مشین کا کام کرتی، دونوں میاں بیوی اپنے گھر آنے کی خوشحالی دیکھ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی شکر، صبر اور برداشت کے جذبوں کو اولین درجے پر رکھا، اور بچوں نے ان کی تربیت کا مان رکھا۔ بظاہر رانی کے جانے کیوں وہ قناعت پسند نہ تھی، گو کہ امی ابو اپنے بچوں کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، لیکن پھر بھی رانی خوش اور پرسکون نہ رہتی۔ شمیم بیگم رانی کی طبیعت کا جذباتی پن دیکھ کر ہولتی اور کرتی رہتی کہ نہ جانے آگے کیسا گھر بار ملے، اور اپنے رب سے ان کے حق میں دعائیں کرتی رہتی، اور بھلا ماں کی دعائیں کب رائگاں جاتی۔ ایمان ہاسٹل میں پہلے کچھ دنوں میں پریشان سی رہنے لگی تھی، اسے اپنا گھر شدت سے یاد آنے لگا۔ اس کا دل کرتا کہ ابھی گھر واپس چلی جاؤں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں اور کلاس فیلو سے گل مل گئی۔ رفتہ رفتہ اس کے طور طریقوں اور رہنے سہنے میں بھی بدلاؤ آنے لگا، جسے سب نے مثبت پہلو کے طور پر محسوس کیا، مگر ایمان کی دوستی بری لڑکیوں سے ہو گئی تھی۔ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ایمان پر بھی برے اثرات ہو گئے تھے۔ ڈپارٹمنٹ سے واپس آتے ہی دوستوں کے ساتھ پورا دن گھومنے میں گزار دیتی۔ دھیرے دھیرے وقت بہتا گیا، کب اور کیسے اسے کچھ اندازہ نہ ہوا، اور وہ ندیم کے ہتھے چڑھ گئی۔ ندیم کا تعلق نشہور اشیاء بیچنے والے گروہ سے تھا، تب ایمان ہر ہفتے گھر جانے کی بجائے ندیم کے پاس جانے لگی۔ ندیم نے مکان کرائے پر لیا ہوا تھا، وہ مکان پر لڑکیوں کو لایا کرتا تھا۔ ایک رات ایمان نے فیصلہ کیا کہ آج میں رات بھی ندیم کے مکان پر بسر کروں۔ رات کو ندیم ایمان کو چھت پر لے گیا۔ چھت پر ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جسم کو گدگدا رہے تھے۔ ایمان نے چند لمحے سر جھکائے خاموش کھڑے ندیم کو دیکھا، اور پھر اس کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ ندیم کہنے لگا، ایمان
हर औरत हर मर्द का एक आइडियल होता है और मेरी आइडियल तुम हो, लेकिन मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ कि तुम्हारा आइडियल मैं हूँ कि नहीं। नदीम ने सर झुकाकर ईमान की आंखों में झांका। ईमान की आंखों के गोशे नम। नदीम, इन मुकद्दस सातों में मैं तुमसे हरगिज झूठ नहीं बोलूँ, तुम वाकई मेरे आइडियल हो। रात भर दोनों ने मोहब्बत में गुजारे। ईमान अगले दिन घर जाने की बजाय हॉस्टल चले गई। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। ईमान की तबीयत मुजमहिल रहने लगी। उसे अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। जब उसे पता चला कि उसे हमल ठहर गया है तो नदीम ने ईमान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब नदीम ने ईमान के जरिए हॉस्टल में नशा आवर अद्वियात फरोख्त करना शुरू कर दी। इस दौरान ईमान को पता चला कि हॉस्टल में चेकिंग होने वाली है तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुई क्योंकि उस लम्हे वहाँ मैडम आ गई थी। ईमान के वालिदैन को बुलाया गया। सारी सूरत हाल अहवाल जानकर इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। ईमान को बेटी मानने से इनकार करके चले गए। ईमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ईमान खुदकुशी करते बचा ली गई, लेकिन ये जिल्लत सह न सकी और दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ रानी, जो बिगड़ी बेटी थी, फुप्पो के घर गुजारे गए चंद दिनों ने इसकी जिंदगी बदल डाली। वो जान गई कि जो शख्स किसी को इज्जत नहीं दे सकता वो एहसास नामी जज्बे से नाआशना हो। वो मोहब्बत जैसे नर्मो लतीफ पौधे की आबियारी कैसे कर सकता है। उसे फुप्पो के बेटे उमर से मोहब्बत हो गई थी। मोहब्बत ने ऐसा जादू किया कि इसकी शख्सियत ही बदल के रह गई। उमर में जान गई कि असल खुशियां मोहब्बत की देन होती हैं। बेजान चीजों में दम कहाँ कि वो किसी का ख्याल रख सके। मैं जान गई हूँ उमर कि तुम्हारे बेलोस और बेपनाह मोहब्बत के आगे हर शय हीच है। मैं जान गई हूँ कि बाकी सब माया है, सब कुछ माया है। पीछे खड़ा उमर रानी की खुद कलामी से लुत्फ अंदोज हो रहा था और हैरत से रानी को तके जा रहा था। इतना खूब इकरार मेरे वहम में भी ना था। इसका दिल चाहा कि वो बंगड़ा डालने लगे। वो तेजी से इसकी जानिब बढ़ा, फिर कुछ सोचकर रुक गया। नहीं, अभी नहीं। उसने खुद कलामी की तो रानी चौंक गई। उमर को पीछे खड़ा देखकर हैरत से तकने लगी। सुनो, अब और नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, न तुम्हारे आंसू और न तुम्हारी दूरी। मैं जा रहा हूँ सबसे कहने कि फौरन मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर। प्यारे दोस्तों, ये फर्क है पाकीज़ा मोहब्बत में और लालची मोहब्बत में, जो सिर्फ जिस्म की हवस का शिकार होती है। अब फैसला आपने करना है कि आपने पाकीज़ा मोहब्बत करनी है कि जो निकाह करके निभाई जाती है, या फिर हवस वाली मोहब्बत। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मजीद इस तरह की अखलाकी, सबकमूज और मॉरल स्टोरीज रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब